الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين ازل سے غلام ہوں میں جناب رسول کا ازل سے غلام ہوں میں جناب رسول کا شکر خدا کے پایا ہے رتبہ قبول کا ایک ادنا غلام ہوں ایک ادنا غلام ہوں میں اصحاب پاک کا اور ایک ادنا غلام ہوں آل بطول کا ایک ادنا غلام ہوں میں اصحاب پاک کا اور ایک ادنا غلام ہوں آل بطول کا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے منہ سے بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ویسے تو مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کی پہچان حسین
عزت و وقار کی عصمت پر براجمان خوش نصیب خوش بخت پیارے نبی کے پیارے امتیوں، رمضان مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ اس ماہ مبارک کو امت کے لیے باعث برکت بنائے۔ پاکستان کی سڑکوں پہ جو آئے دن خون بہتا رہتا ہے، اللہ امن کی، کرم کی، رحمتوں کی چھاؤں عطا فرمائے۔ سورہ کوثر کے چند ایک جملے آپ نے سماعت کیے۔ یہ سورت الکوثر ہے، لفظوں میں بہت مختصر ہے لیکن معانی میں ایک بہت بڑا سمندر ہے۔ آج تک کوئی اتھاہ گہرائیوں سے اس تک نہیں پہنچ سکا کہ اس کے اندر کون کون سا موتی اس کے اندر موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی جیسا بندہ لکھتے لکھتے قلم توڑ بیٹھا اور اس سورت کے سارے رشتے سیدہ فاطمہ کے ساتھ جوڑ بیٹھا۔ بظاہر انا اعطیناک الکوثر ہے، امام رازی فرماتے ہیں بظاہر الکوثر ہے، اصل میں یہ زہران نگر ہے۔ بظاہر الکوثر ہے لیکن اصل میں یہ ساری کی ساری صورت حیدر نگر ہے۔ اصل میں الکوثر ہے، ظاہراً الکوثر ہے لیکن اصل میں یہ ساری کی ساری حسین نگر ہے۔ اعتراض کرنے والے خط بول پڑے یہ تو الکوثر ہے، فرمایا کہ یہ اس سے مراد کوثر ہے اور آپ کہتے ہیں یہ زہرا نگر ہے۔ فرمایا کہ یہ جو الکوثر ہے یہ ایک سمندر ہے، جو الکوثر ہے یہ ایک سمندر ہے، جو کوثر ہے یہ اس کے اندر ایک حوض ہے۔ الکوثر سمندر ہے، کوثر اس کے اندر ہے، اور جو یہ سارے کا سارا الکوثر ہے یہ زہرا نگر ہے۔ الکوثر کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے کہ یہ سورت نازل کی ہوئی، اس کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی موسم کیا تھا؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ اس کے پس منظر کو دیکھیں گے، بات سمجھ میں آئے گی کہ جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی موسم کیا تھا، وقت کیا تھا، وجہ کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی۔ بیٹے دیے واپس لے لیے، بیٹیاں دیں سلامت ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ بیٹیاں نہ دیتا، بیٹے دیتا، سلامت رکھتا، کیونکہ آگے بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور جتنی ذمہ داری بڑھتی ہے، ڈیوٹی بڑھتی ہے، فوج بھی اتنی بڑھتی ہے۔ بندے جب تھوڑے تھے یہ میرے رب کا نظام تھے، بندے جب تھوڑے تھے نبی دوڑے چوڑے، 70 نبی ایک وقت میں ہوتے تھے، کوئی ایک ادونی کا نبی، کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک علاقے کا نبی۔ بعض نبیوں کو تو اللہ نے چن چن کے گن گن کے لوگ دیے، کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس بستی کا نبی۔ بندے کم نبی زیادہ، لیکن جب کائنات گئی بھر، جب کائنات گئی بھر، بولا رب اکبر، عام نبیوں کے سرور۔ کائنات گئی بھر، بولا رب اکبر، عام نبیوں کے سرور۔ ہم نے کائنات کو بھر دیا ہے، اب تیری ختم نبوت کے بعد کوئی اور نبی
آ نہیں سکتا آن میرے دشبال نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی ذات سبنے پیغمبر اب تیری باری ہے یار جب لوگ تھے ہم نبی 70 اور اب پوری کائنات کا ایک پیغمبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پوری کائنات کے لیے رحمت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات اب اتنی بڑی ذمہ داری اتنے زیادہ لوگ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نبی کے بیٹوں کو سلامت رکھتا تاکہ ہوتی بیٹوں کی لمبی کتار یہ سارے بنتے مصطفیٰ کے ساتھ دیوار بازو بنتے مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف اذهب الى فرعون انه طغى یہ سورت کا پس منظر آپ کو سمجھ میں آیا تو پھر اس سورت کے الکوثر کا معنی بھی آپ کے ذہن میں اتر جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا رب ذوالجلال نے اذهب الى فرعون انه طغى میرے قریب جاؤ فرعون کی طرف سرکش ہو چکا ہے نافرمان ہو گیا ہے جاؤ اس کی طرف اسے تبلیغ کرو موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ عرض کرے سا ویسا ضرور لیکن عرض کرے سا رب اشرح لی صدری مولا میرا سینہ کھول دے رب اشرح لی صدری میرا سینہ کھول دوسری بات ویسر لی امری میرے لیے ہر کام کو آسان فرما وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اور میری زبان میں چس رکھ دے میری زبان میں تھوڑا سا مٹھاس کو اور بڑھا دے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا اگلا مطالبہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا اے رب ذوالجلال مجھے ایک وزیر بھی عطا فرما وزیر کا کام ہوتا ہے بوجھ اٹھانا وزیر کا کام ہوتا ہے بوجھ اٹھانا چلو نہ بولو آپ روزے کے ساتھ میں پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا روزوں میں آپ کو بولنے کی تکلیف لیکن جو خود بولنا چاہے تو بولنے پہ پابندی ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب 70 مرتبہ یہ میں نے کہا نہیں کہ آپ بولیں یہ آپ کا ایمان آپ کو بولنے میں مجبور کر رہا ہے اگلا مطالبہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا اے مولا مجھے وزیر عطا فرما وزیر کا کام ہوتا ہے بوجھ اٹھانا یہ آج کل کے وزیر نہیں یہ تو بوجھ ڈالتے کہا مجھے وزیر عطا فرما میرا بوجھ اٹھائے میری بیگ بول کا مجھے مضبوط کرے اور وزیر بھی اپنی مرضی کا نہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي کھپیوں سجیوں نہیں دائیں بائیں سے نہیں وزیر بھی میری مرضی کا ہارون اخی ہارون اور میرا بھائی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اذهب الى فرعون انه طغى موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کی طرف اسے تبلیغ کرو سرکش ہو چکا ہے کہاں ضرور جاؤں گا لیکن ایک فریاد عرض کروں گا میرا سینہ بھی کھول دے میری زبان کے اندر رس چس بھی ڈال دے مجھے وزیر بھی عطا فرما وزیر بھی میری مرضی کا نام بھی اس کا ہارون ہو ہاں خالی وزیر نہ بنا بلکہ اسے نبی بھی بنا بھائی بھی بنا وزیر بھی میرا بنا اور میری اہل سے بنا اور اسے نبی بھی بنا اتنے مطالبے ایک فرعون موسیٰ کلیم اللہ کو جانے کا آرڈر کہا یہ بھی فرما وہ مدنی میرے صدقے تیرے ایک کوئی کلے پھیرے جدھر دیکھو سرکار اکیلے سرکار جا رہے ہیں
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، میرے محبوب مدثر کی چادر والے پیغمبر اٹھیے، قوم کو ڈرائیے، میرا میسج پہنچائیے، انہیں جگائیے، انہیں بیدار کروائیے۔ جب سرکار چلے، اب آپ نے بات کو ذہن میں رکھنا ہے، بات بننے تک پڑے گی۔ ادھر موسیٰ نے کہا حکم ہوا جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ، کہا میرا سینہ بھی کھول، میری زبان میں مٹھاس بھی پیدا فرما، مجھے وزیر بھی عطا فرما، وزیر میری مرضی کا، اسے نبی بھی بنا، اتنے مطالبے۔ ادھر سرکار کو حکم ملا، یا ایھا المدثر، محبوب جائیے۔ میرے محبوب نے کچھ نہیں کہا، نہ سینہ کھولنے کا کہا، نہ زبان میں چس رس مٹھاس ڈالنے کا کہا، نہیں، میرا محبوب چلا، میدان میں پہنچا، رب نے خود جبریل کو بھجوایا، قرآن نازل فرمایا، الم نشرح لک صدرک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے سینے کو کھول، میری زبان میں مٹھاس چس رس کو ڈال۔ ادھر محبوب کو کہا جائیے، محبوب نے خاموشی فرمائی، رب نے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کہا محبوب ہم نے تیرے سینوں کو کشادہ کیا، ہم نے تیرے بوجھ کو ہلکا کیا، تیری کمر کو تھکاوٹ سے دور کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا تھا مطالبہ، روزے داروں، اللہ نبی کے پیاروں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کا تھا مطالبہ، ادھر مصطفیٰ سے کہا تو بول یا نہ بول، اب خود بولنے کا قرآن نازل فرمائے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اسے کہتے ہیں آپ دیا تو دودھ برابر، آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ کے دیا تو پانی۔ موسیٰ نے مانگا تھا، ادھر مصطفیٰ نے کہا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا، ہم نے آپ کی زبان میں مٹھاس کو بھی نازل کیا، اور ہم نے آپ کے بوجھ کو بھی ہلکا کیا۔ اور یہ کوئی ایک آیت نہیں، سارے کا سارا قرآن ہے۔ پتہ نہیں آپ کا خیال قرآن کس طرف ہے؟ سرکار کی عظمت میں میرا وقت بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، ایک قوم بخشی تو کہا مجھے فلاں کام دے، فلاں میرے پاس مان، فلاں میرا حکم آزمانی جائے، مجھے وزیر بھی دیا جائے، اور میرے نبی کو پوری کائنات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پوری کائنات پہ میرے رسول کا راج رکھا ہے۔ اب وقت بھی تھوڑا، ذمہ داری اتنی بڑی، 23 سال ٹوٹل، 23 سال، اور وہ آمینہ کے لال تم نے کر دیا کمال، ٹوٹل 23 سال، اور پوری کائنات اور کلی بدنی کی ذات، پورا قرآن پڑھو، میرے نبی نے کبھی بھی مطالبہ نہیں فرمایا، لیکن الکوثر اس کا شان نزول، وہاں ایک فرعون تھا اور یہاں رسول کے پاس کئی فرعون تھے۔ ابو جہل، میرے آقا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے میرے زمانے کا فرعون بڑا بدبخت بے ایمان تھا۔ سرکار کیوں؟ فرمایا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جب اسے لگانا ہوتا، ایک ہی ہوتا لگا تو پکار اٹھا، الآن آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ میں تیرے رب کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کے بھائی ہارون کو بھی مانتا ہوں۔ ادھر بدر کے میدان میں
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے ابو جہل کے سینے پہ رکھا اپنا گھٹنا رکھا نا، عبداللہ بن مسعود کی ٹانگیں تھی پتلی پتلی، لیکن دل محمد کے عشق سے بھرا ہوا تھا۔ جب ٹانگیں آئی نا سینے کے اوپر، ابو جہل نے یوں اٹھایا، یوں کہا کون ہو؟ اپنا نام بتایا، عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کہا ہائے مر بھی رہا ہوں تو ترکھان کے پتر کے ہاتھوں سے مر رہا، مر بھی رہا ہوں تو ترکھان کے ہاتھوں سے۔ مرتے مرتے کہنے لگا اور ترکھان کے پترا جب تو میری گردن کاٹے نا ذرا نیچے رکھ کے کاٹی، حدیث پاک ہے، ذرا میری گردن کو نیچے سے کاٹنا۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ کہا جب تو میری گردن کاٹ کے لے جانے لگے نا، لوگوں کو پتہ لگے کسی عام کی گردن نہیں سردار کی گردن ہے۔ یعنی کسی نے کیا خوب کہا، کتے کی دھن یہاں بھی ٹیڑھی کی، بدبخت بھائی مان مر رہا ہے لیکن اگر اس کے اندر پھوٹ کے بھری ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے کا فرعون تھا، یہ میرے زمانے کا فرعون، یہ اس سے بھی بڑا بدبخت بھائی مان تھا۔ اتنے سامنے فرعون اور بلکہ سرکار کی جان چاہیے تو یہ تھا اللہ بیٹے دیتا اور بیٹوں کو سلامت رکھتا، بیٹیاں بھلے نہ دیتا، تاکہ سرکار کی ہوتے بیٹے لمبی ہوگی قطار، جب آن پڑتی ضرورت یہ سرکار کے بازو بنتے، دیوار بنتی، حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہاں ملت بھی زیادہ، فرعون بھی چوکھے دوڑے، اور یہاں وہاں فرعون بھی لیکن اللہ نے دیے بیٹے، شان نزول پس منظر سورۃ الکوثر کا، اللہ نے دیے بیٹے قاسم عبداللہ کی صورت میں، بڑے بیٹے کا نام قاسم، طیب اور طاہر انہی کے القاب بات ہیں۔ سرکار کو بیٹے دیے، دے کے واپس لے لیے، بیٹے دیے دے کے واپس لے لیے۔ سرکار نے اپنے بیٹے کی ڈیڈ باڈی اپنے رخت جگر کے جسم مبارک کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، سرکار کی آنکھوں سے آنسو پانی برسنے لگا، چونکہ اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، جب جگر کے ٹکڑے کٹتے ہیں نا، ٹوٹتے ہیں، آنکھیں برستی ہیں۔ سرکار رونے لگے۔ ابو جہل، ابو العاص، ابو لہب، کسی کے 14 بیٹے، کسی کے 12 بیٹے، یزید کے 15 بیٹے، 5 بیٹیاں، ٹوٹل 20 بچے۔ ابو لہب اور ابو جہل جب سرکار کو روتا ہوا دیکھا نا انہوں نے، ظالموں نے ٹھپکے لگائے، حضور کی دل آزاری تھی، کہنے لگے ان شانئک ھو الابتر، یہ کہنے لگے مصطفیٰ کے بارے میں کہ اب اللہ نے مصطفیٰ سے بیٹے لے لیے، اب مصطفیٰ کی نسل ختم ہو گئی، معاذ اللہ محمد اب تر ہو گیا۔ یہ سرکار کو تانا دیا، زخم کے اوپر انگلی رکھی جائے درد مزید بڑھتا گیا۔ حضور پہلے ہی زخمی تھے، بیٹے کی وجہ سے انہوں نے اوپر چنگاری پھینکی، نمک چھڑکا کہ سرکار اب تر ہو گئے، حضور کی نسل ختم ہو گئی، حضور کے بیٹے رہے کوئی نہیں۔ جب بیٹے نہیں رہے آگے نسل بڑھے گی نہیں، جب نسل نہیں بڑھے گی دین کا میسج، دین کا کام کون کرے گا؟ آؤ کفار مکہ جشن مناؤ۔ اب حضور جو میسج، جو مشن لے کے آئے تھے، اب جو مشن ختم ہوا، اب حضور کی اولاد نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کو جب غمگین دیکھا نا تو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ شان نزول یہ ہے، اس سورت کے نازل ہونے کی وجہ یہ بنی، انہوں نے حضور کو تانا دیا کہ حضور کی نسل، اولاد، حضور کا بیٹا کوئی نہیں، نسل چلتی ہے بیٹوں سے، نسل چلتی ہے پشت سے، سور سے، اب بیٹا ہے کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا انا، جب بھی اللہ نے کسی سے کلام کیا تو انی واحد متقدم کی ضمیر ہوتا اپنی بغدادی کا خیال رکھتے ہوئے،
لیکن جب مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنا چاہنا تو انی کی بجائے کہا انا، جمع متقدم کا صیغہ بولتا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ، انی پہ آپ نے غور کرنا ہے. انی جاعل، کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو امامت سے نوازا نا تو کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے امام بنا رہے ہیں. لیکن جب مصطفیٰ کی عظمت کو کوثر کو بیان کرنے کی باری آئی نا تو انی نہیں کہا بلکہ کہا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اب کوثر سے کیا مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جو یہ الکوثر ہے نا یہ سارے کا سارا صحرا نگر ہے. جو الکوثر ہے یہ سارے کا سارا محمد نگر ہے. اللہ نے الکوثر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو فرمایا بیٹے دیے، بیٹے دیے پھر بھی میں جہاں واپس نہ لیتا، بیٹے دے کے واپس اس لیے اللہ امت کے سامنے فاطمہ کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے. جو الکوثر ہے اس سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تخت جگر، یہ پس منظر آپ کے سامنے رہے گا نا تو پھر انا اعطیناک الکوثر اس کی عظمت اور اس کا شان نزول آپ کی سند شریف میں آئے گا. کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ان شانئک هو الابتر، اے میرے مصطفیٰ جو دشمن آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کا بیٹا کوئی نہیں، اے میرے مصطفیٰ کسی کے 12 بیٹے ہیں، کسی کے 14 بیٹے ہیں. میرے محبوب کائنات دنیا پھر کے دیکھے گی، ان کی نسل میں کوئی ملے گا نہیں ملے گا. اگر کوئی ہوا بھی ان بدبختوں کی نسبت کی وجہ سے وہ اپنی نسبت ان کی طرف نہیں کرے گا. لیکن مصطفیٰ تیرا ایک بیٹا ہوگا زین العابدین، بھار دی جائے گی ساری زمین. جدھر تم جاؤ گے، جدھر تم دیکھو گے، ہر جگہ تمہیں آل علی، آل فاطمہ، یہی آل رسول ہے نا، آل علی، آل فاطمہ، یہی آل رسول ہے. کہا تم جدھر جاؤ گے کائنات میں تجھے محمد عربی کی آل جھلکتی ہوئی چمکتی ہوئی نظر آئے. انہوں نے تانا دیا تھا میرے مصطفیٰ تیری اولاد، تیری نسل. رب نے کہا قیامت تک ہم محمد عربی کی نسل. اصول دیکھیں، رب نے اصول بدلا. قائدات کا یہ اصول ہے، قاعدہ قانون ہے کہ نسل چلتی ہے سن سے، باپ کی پشت سے، بیٹے سے نسل چلتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اولاد کی باری آئی، اللہ نے اپنی فطرت کا قانون اصول بدلا. کہا باقی سب کی نسل چلی گی بیٹوں سے، میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام تیری نسل چلے گی فاطمہ سے. تیری اولاد ہوگی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے. اسی لیے کسی نے فیض الحسن شاہ صاحب سے پوچھا تھا سیدہ فاطمہ کی عظمت زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ کی عظمت زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ بیٹی ہے محمد مصطفیٰ کی اور حضرت عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی. فاطمہ کے بابا امام الانبیاء ہیں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں. غلام کی بیٹی کا مقام آقا کی بیٹی سے بلند نہیں ہو سکتا نا. کہا ہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ ہے مصطفیٰ کی اور سیدہ فاطمہ زوجہ ہے علی کی. علی کی زوجہ محمد مصطفیٰ کی زوجہ سے اونچی تو نہیں ہو سکتی نا.
لیکن تم نے توجہ حضرت عائشہ کے اس فرمان کی طرف رکھنا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں عورتوں میں سے سب سے زیادہ پیار سرکار کو سیدہ فاطمہ کے ساتھ تھا، اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار سرکار مدینہ کو حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دروازے پہ آتے دستک دیتے، دروازہ کھل جاتا، سرکار اس وقت تک اندر نہ جاتے جب تک آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ باہر آتی، سرکار اٹھا کے اپنے سینے سے لگا کے پیشانی میں بوسہ نہ دیتا۔ اور سیدہ عائشہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کے ساتھ بچپن میں سیدہ فاطمہ اپنی منشاہی کے مطابق باتیں کرتی تھی، جو جی میں آتا، بچوں کی بولی بھی کون روکے، جو جی میں آتا سرکار سے فرماتی۔ ایک دن باتوں کی کہنے لگی، سرکار میں اپنے رب کو کب دیکھوں، سننا، میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تو فاطمہ جلد اپنے رب کو دیکھے۔ 15 یا 16 سال کی عمر پاک میں حضور نے علی شیر خدا سے ان کا نکاح کیا۔ بولی کتنی عمر؟ 15 یا 16 سال، اور 29 یا 32 سال کی عمر پاک میں حضور کے وصال سے 6 ماہ بعد سیدہ کائنات دنیا سے ہجرت فرما جاتی ہے۔ ٹوٹل عمر کتنی؟ 29 سال۔ اور محشر کے میدان میں سب کی گردنیں جس کو دیکھ کے جھک جائے گی اس کا نام فاطمہ ہے۔ محشر کے میدان میں جس کو دیکھ کر سب لوگوں کی گردنیں جھک جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ جس کی جوتی اپنی چادر تطہیر سے صاف کر کے کہیں باؤ جی، اس جی کو حضرت علی کہتے ہیں۔ اور حضرت علی بڑے مجمع کے اندر مسجد نبوی کے صحن میں سب صحابہ کے سامنے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کریں، جسے مصطفیٰ کے مسلمے کا امام مانے، جسے مصطفیٰ کے منبر کا خطیب مانے، اور جسے امیر المؤمنین مانے، اسے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ کو جمعۃ المبارک کے صبح شادی کے وقت خالق کوثر نے یعنی لا الہ الا اللہ نے مالک کوثر کو، خالق کوثر نے یعنی لا الہ الا اللہ نے مالک کوثر کو یعنی محمد رسول اللہ کو ساقی کوثر کے لیے یعنی علی ولی اللہ کے لیے بی بی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ظرف سے، اس بی بی کے وسیلے سے، اس بی بی کے واسطے سے رسول کو جو الکوثر یعنی فاطمہ الزہرا کے وجود کی صورت میں عطا کیا، قرآن نے اسے الکوثر کا نام دیا۔ ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی غلام ہے، اور جنت کے مالک مصطفیٰ ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جنتی عورتوں کی سردارہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پوری کائنات کے نوجوانوں کی جنت حسن و حسین کے قدموں میں ہے، اور حسن و حسین کی جنت سیدہ فاطمہ کے قدموں میں۔ اتنی عظمتوں والی شانوں والی بی بی 3 رمضان المبارک کو اپنے خالق کے حقیقی کو راضی کرتے ہوئے، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، بہترین عبادت کا صحرا اپنے سر پہ تاج سجائے ہوئے ام ایمن سے فرماتی ہیں کہ میرے بدن کو غسل بھی دینا اور کفن بھی دینا، میری چارپائی کے اوپر پلر وہ
بانس لگا کے اوپر چادر ڈال دینا تاکہ رات کے وقت جب میرا جنازہ نکلے میرا بدن حرکت کرے، لوگ دیکھ کے یہ نہ کہنے لگے یہ محمد عربی کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کی بیٹی کا جسم کمزور تھا یا موٹا تھا۔ اتنی باحیا اتنی بابرکہ خاتون سیدہ کائنات جب دنیا سے جائے بھی ہیں پردے کا اتنا اہتمام فرما رہی ہیں، اور ہمیں اس سے درس یہ دیا کہ سیدہ فاطمہ کی لونڈی ہو، سیدہ فاطمہ کو ماننے والی ہو، اگر تم سیدہ فاطمہ کی غلامہ ہو، سیدہ فاطمہ کو مانتی ہو تو پھر آؤ سیدہ فاطمہ کی سیرت پاک کا مطالعہ کرو۔ سیدہ فاطمہ کا ساری زندگی سورج نے بھی کبھی ایک بار نہیں دیکھا تھا، سجدے میں تھی کہ آپ کے سر مبارک سے دوپٹہ سلتا ہے، سورج طلوع نہیں ہوتا، جب تک سیدہ اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھ لیتی سورج تب تک اپنی آنکھ نہیں کھولے گا۔ یار یہ شان یہ عظمت میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی کی ہے، بیٹی کو یہ عظمت یہ شان کس کی وجہ سے ملی؟ سرکار مدینہ کی وجہ سے ملی، جس کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے بول کے آپ نے سن کے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں خراج تعظیم پیش کیا، اللہ میرے لیے آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، وما علینا الا البلاغ، سنت علی فرمائے۔